وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد درود و سلام اللہ اپنی رحمت نال قبول و مقبول فرمائے. حضرات، ربیع الاول دا مہینہ ہے اور عام معروف بات یہ کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی طریقے ولادت دے اتے اختلاف ہے۔ بعض مورخین 9 ربیع الاول دا دن لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول پیر دے دن صبح فجر دے ٹائم اللہ دے نبی علیہ السلام اس دنیا فانی اتے تشریف لے آئے۔ بعض 12 ربیع الاول لکھتے ہیں اور بعض مورخین 17 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ حضرات پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی 10 محرم لکھتے ہیں۔ دے اندر اختلاف ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی ہر مسلمان کو خوشی ہے کہ آپ اس دنیا اتے تشریف لے آئے اور آپ دی آمد کا مقصد کی سی اور آپ دی آمد تو پہلا دے حالات کیسے سن۔ میں یہ عرض کرنی چاہنا عظمت آپ دی شان آپ دی مقام انشاءاللہ پھر عرض کریں، یعنی کہ آپ دی آمد کا مقصد کی ہے اور آپ دی آمد تو پہلا دے دنیا دے اتے حالات کیسے ہیں۔ موٹی جی بات ہے، آپ دی آمد کا مقصد اے ہے کہ لوگ جہنم تو بچ کے جنتی بن جائیں۔ آپ دی آمد کا مقصد اے ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نیک اعمال کر کے جہنم تو دور ہو جان۔ اے آپ کا مقصد ہے اور آپ دی آمد تو پہلا دے حالات کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو اللہ دیا نعمتاں یاد کرو اور اس نعمت نو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جدوں تسی آپس کے اندر دشمن سو تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بھیج کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تسی آپس دے دشمن سو، لڑائیاں کرتے سو، فساد پاندے سو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تواڈے دلاں نوں ملا کے محبت پیدا فرما دی۔ آپ دی آمد دا مقصد وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دیا نعمتاں نوں یاد کرو۔ اللہ نے بے شمار انسان تے نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آقا فرماندے نے اگر سمندر نو سیاہی بنا دیتی جائے، لوگوں کائنات درختاں دیاں کلمہ بنا دیتیاں جان، لکھن والے لکھ دے جان، اللہ دی کلمات لکھ دے جان، تے رب کائنات فرماندے نے کی ہوئے گا کہ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا مل جائے، سمندر کی سیاہی بن جائے،
درختاں دیاں کلمہ بن جان تے اللہ پاک دے کلمات کوئی لکھ سکدا اللہ دے کلمات کوئی نہیں لکھ سکتا کہ جو اللہ نے انسان کو نعمت عطا فرمائیاں نے آقا فرماندے نے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگر دی مانند اگر دی مثل اور سمندر نو سیاہی بنا دیتی جائے اور دنیا دے درختاں نو کلمہ بنا دتیاں جان اے لکھن والے لکھ دے جان تحریر کرنے والے تحریر کرتے جان لیکن اے دے باوجود اور سمندر دی سیاہی پھر ختم ہو جائے گی اے درختاں دیاں کلمہ پھر ختم ہو جائیں گیاں لیکن انسان اللہ دے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ میرا جی کرتا ہے میں اللہ دا قرآن اج کثرت دے نال پڑھا تاکہ بعد سمجھ آ جائے کہ نبی پاک دی آمد تو پہلا دے حالات کی نے آقا فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اے دنیا جہان دے بسنے والو ساری دنیا دے درختاں دیاں کلمہ بنا دتیاں جان اور کلمہ بنان تو بعد پھر اے درختاں دیاں کلمہ ختم ہو جان دوبارہ پھر درخت بن جان پھر کلمہ بنا دتیاں جان سمندر دی سیاہی مک جائے ایک کاری مک جائے دو مرتبہ مک جائے تیسری دفعہ ختم ہو جائے فرماندے نے کہ 7 دفعہ اس سمندراں دی سیاہی بنا دیتی جائے تحریر کرنے والے تحریر کرتے جان لوگوں اس سمندراں دی سیاہی 7 مرتبہ بھی ختم ہو جائے گی درختاں دیاں کلمہ ختم ہو جان گیاں لیکن کوئی بندہ اللہ پاک دیاں نعمتاں نو تحریر نہیں کر سکتا اللہ نے جو نعمت عطا فرمایا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اور میرے بندے غور فرما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آقا فرماندے نے اگر اللہ پاک دیاں تسی نعمتاں نو گننا چاہو سارا جہان مل جائے ساری دنیا مل جائے بڑے بڑے سکالر مل جائے بڑے بڑے ڈاکٹر مل جان بڑے بڑے پروفیسر مل جان یہ سارے انجل جناب گنتے جان اللہ نے نعمتیں کنیاں عطا فرمائیاں نے فرمایا اللہ تحصوہا اور سارے مل جان تے اللہ پاک دیاں نعمتاں دا شمار ہی نہیں کر سکتے اینیاں اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے اور کیڑی کیڑی نعمت دا میرے بھائی میں ذکر کرا اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں کبھی غور تے کر اور جانور پیدا کیے جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے آج جانور بیر اونٹ بیر آج جناب کبے بیر آج بھلبلا بیر آج چڑیاں بیر آج جانوراں وال نظر مار اور کتے تے بھوکاواں نظر آؤں گیاں کتے مچھاں نظر آؤں گیاں کتے اونٹ نظر آؤں گے کتے جانور معاشی نظر آؤں گے رب العالمین فرماندے نے اور جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے کبھی غور تے کر کہ اللہ پاک نے میری ماں میری بہن میرے بھائیوں بزرگوں اللہ پاک نے انسان واسطے کی نہیں پیدا فرمایا ہر ایک چیز
انسان واسطے پیدا فرمائی ہے اور انسان نو پیدا فرمایا تے صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں کن تینوں عطا فرمائے لیکن نعمت میں تینوں عطا کیتی ہے، پر اس نعمت نو میں تیرے سامنے تیرا تینوں احسان نہیں جتلاندا۔ ہاتھ دیتے نے میں ہتھاں دا احسان نہیں جتاندا، میں بولن واسطے زبان دیتی ہے میں زبان دا احسان نہیں جتاندا۔ اے میرے اللہ او کیڑی نعمت ہے کہ جیڑی تو انسان نو عطا کیتی ہے تے او دا احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور میرے بندیو میرے قرآن کو پڑھو کہ میں تانوں کیڑی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومناں دے اوتے احسان کیتا ہے، میں مومناں دے اوتے ایک بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ آنکھاں دے کے احسان کیتے ہی فرمایا نہیں نہیں، اللہ زبان دے کے احسان کیتے ہی فرمایا نہیں نہیں، اللہ دماغ دے کے احسان کیتے ہی فرمایا نہیں نہیں، اللہ پیر دے کے ساڈے اوتے احسان کیتے فرمایا نہیں نہیں، میں احسان کا دا کیتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آقا فرماندے نے میں تہاڈیاں جاناں دے وچوں اپنا رسول پیدا کر کے تواڈے اوتے ایک احسان کر دیتا ہے۔ اے یارو نبی بھیج کے میں تواڈے اوتے ایک احسان کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں اے رسول کیڑا رسول ہے، اے نبی کیڑا نبی ہے، اے میرا محبوب کیڑا نبی ہے۔ آقا فرماندے نے یدلو علیہم آیاتہ، اے میرا نبی ہوے کہ جڑا تواڈے سامنے میریاں آیاتاں دی تلاوت کردا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیاتاں دی تلاوت کردا ہے۔ میرا رسول کہڑا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور بندیاں تو لبڑیا تبڑیا سائیں میرا نبی آیا تے میرے نبی نے تانوں پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّي میرا نبی تانوں پاک کرنے واسطے آیا ہے۔ میں قربان جاواں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میرا نبی آیا ہے آیا کیوں ہے تاکہ معلم بن گیا ہے، تاکہ جیڑی کتاب مبین میں اپنے نبی اتے نازل کی ہے اس کتاب دا علم بھی تانوں عطا کر دے وے۔ معلم بن کے وَيُعَلِّمُهُمُ کتابہ، میرا نبی آیا ہے تانوں اپنی کتاب کا علم سکھان واسطے۔ اللہ جی ہور اس نبی دیاں خوبیاں کی نے، رب کائنات فرماندے نے والحکمہ، میرا نبی آیا ہے حکمت دنائی دیاں تانوں باتاں سنان واسطے۔ والحکمہ اے نہیں حکمت دیاں باتاں دے اندر بہت کچھ ہے کہ ماں دے نال کیویں بولنا ہے، ابو نال کیویں کلام کرنی ہے، دوست دے نال کیویں تعلق جوڑنا ہے، اور جناب اپنی برادری والے نال تعلق کیویں جوڑنا ہے، اپنے ہمسایاں نال تعلق کیویں جوڑنا ہے۔ یعنی نبی پاک آئے نے تے سانوں ایک ایک چیز دی حکمت دلائی دیاں باتاں سکھان واسطے۔ فرماتے نے اور لوگوں اے ایڈی بڑی میں تانوں نعمت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی دی آمد تو پہلا، میرے پیغمبر دی تشریف آوری تو پہلا تواڈے حالات کیویں دے سن۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی سارے گمراہ سو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ نبی دی آمد تو پہلا
تسی گمرائی دے اندر سو میرے نبی آئے تے کیڑی نعمت اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ قرآن سننا دے کہ شعر و شاعری کر لیجئے تھوڑی اللہ دے قرآن تے غور کرو میرے بھائیو اللہ دے قرآن تے تاکہ نبی پاک کا فرمان کھول کے سامنے آ جائے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا کس واسطے میں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اسی ساری دنیا گمراہ سی میرے پیغمبر آئے انہوں نے قرآن پڑھیا حکمت اور دنائی دیاں باتاں سنا کے اور سانو جہنم تو دور کر کے جنت والی سڑک تے لا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ دیا نعمتاں نو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اس وقت یاد کرو جب تسی آپس دے اندر دشمن سو فَأَلَّفَ بَيْنَ فَأَلَّفَ دل دی بوٹی نو آقا فرماندے نے تواڈیاں دلاں دے اندر نفرتاں سن تواڈیاں دلاں دے اندر ایک دوجے دے بارے قدورتاں سن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے تواڈیاں دلاں نو ملا دیتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جدو اے میری نعمت آئی تے دشمنیاں دوستیاں اندر مل گئیاں دشمنیاں دوستیاں اندر حسد مٹ گیا بغض مٹ گیا کینہ مٹ گیا اور جڑے دشمن سن وہ کی ہو گئے آپس کے اندر پائی پائی بن گئے اخوانا آپس کے اندر پائی پائی بن گئے تے ہے سو کتھے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور دنیا جڑی ہے جہنم دے کنارے اتے کھڑی سی تے میرا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے بڑی محبت دے نال میرے قرآن نو پڑھیا تے لوکاں نو جہنم دے کنارے تو اج کھچ کھچ کے دور کیتا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شفا حفرات من النار لوگ جہنم دے قریب گئے ہوئے سان میرے نبی آئے میرا رحیم رحمت للعالمین آئے میرے رحیم نبی آئے تے جدو آئے انہوں نے آگے اعلان کیتا قول لا الہ الا اللہ واللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو اور دنیا در بھی کامیابیاں مل جائیں گیاں آخرت دے اندر بھی اللہ تانوں کامیابیاں نصیب فرما دے گا اے میرے نبی کی آمد دی نعمت ایڈی پیاری نعمت آئیے ذرا غور کرنا یارو سمجھ لگے گی کہ لوگ جہنم دے کنارے اٹھے کتھے کھڑے سا اور قرآن پڑھیے ذرا سوچئے ذرا کہ امام کائنات جب تشریف لے آئے آپ کی تشریف آوی تو پہلا یہودی سن عیسائی سن اور بت پرستی سن جیرے یہودی سارے کی آنے سن اللہ کا قرآن پڑھیے نبی پاک دی آمد تو پہلا یہودیاں دا عقیدہ کی تھی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے یہودی نے ایک دے سن وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اے یہودیاں دے سن کہ لوگوں سنو ساڑھے عزیر علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے انی کو عظمت ہے عزیر ابن اللہ یہودیاں دے سن کہ عزیر جڑا ہے رب دا بیٹا ہے عزیر رب دا بیٹا ہے اے یہودیاں دا عقیدہ سی نبی پاک دی آمد تو پہلا یہودی کی آدھے سر کے عزیر رب دا
بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے نہ رد کیتا اور اللہ پاک نے کی فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اے میرے محبوب جی، اے یہودیاں دیاں زبان دیاں باتاں نے، یاد رکھ لو اللہ پاک دا کوئی بیٹا نہیں۔ اے یہودیاں دیاں باتاں نے، اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے نبی آئے تے آقا نے کی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں قربان جاواں یہودی کی آندے سن اور نبی پاک دی آمد تو پہلا جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، نبی پاک دی آمد تو پہلا یہودی کی آندے سن اور نبی پاک دی آمد دی خوشی منانے والوں، جھنڈے لانے والوں، میں رب دا واسطہ پا کے عرض کرنا چاہنا اور جویں نبی دی آمد دی خوشی منا رہے ہو، پیغمبر دی آمد دے جو نبی نے خطاب کیتے نے، جو نبی پاک نے احادیثاں بیان کیتیاں نے، جو اللہ دے قرآن نے نبی دی آمد تو پہلا تے ذکر بیان کیتے نے، کبھی یہ نہ اتے بھی غور کریا کرو کہ پیغمبر دی آمد دا مقصد کی سی اور آج سادہ مقصد کی ہے۔ کیا جویں یہودی غیر اللہ دی عبادت کرتے سن، جویں عیسائی غیر اللہ دی عبادت کرتے سن، کیا ساڈے اندر بیماری تے نہیں پہ گئی؟ نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھو ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودی کی آندے سن دوسری بات آتے نے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اے یہودی آندے سن، اے لوگوں سن لو، عیسائی بھی آندے سن، اے سارے آندے سن نحن ابناء اللہ، اسی رب دے بیٹے ہاں، اسی رب دے پترا واحباؤہ۔ اللہ پاک ساڈے نال محبت کرتا ہے، اللہ ساڈے نال محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، تے اگلی بار ہن پھر کی کرتے ہیں کہ واحباؤہ، اللہ ساڈے نال محبت کرتا ہے تے اللہ سانو کبھی بھی جہنم اندر نہیں سٹے گا۔ اے والا یہودیاں دا عیسائیاں دا عقیدہ سی، بلکہ یہودی اور عیسائی آپس کے اندر مناظرے کرتے سن اور مناظرے کی کرتے سن، آتے کی سن وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ایک آندے سن اسی جہنم دے اندر نہیں جانا، بلکہ آندے سن اللہ دی قسمیں وَلَن وَقَالُوا لَن، ایک قسم بول کے آندے سن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور سانو جہنم دی آگ کدی بھی چھوے گی نہیں۔ اگر جہنم دے اندر اسی گئے بھی تے کنی کو دیر جانا ہے، اللہ ایام معدودتاً، ہمیں چند دن جاواں گے، پھر اللہ پاک سانو جہنم دے وچوں باہر کڈ لے گا۔ کیوں جہنم وچوں باہر رب کڈے گا؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔
کیونکہ اسی رب دے پتر ہاں، اللہ سارے نال محبت کرتا ہے، ایویں چند گھڑیاں اسی جہنم دے وچ جاواں گے تے پھر اسی جہنم وچوں باہر نکل جاواں گے۔ اج بھی کئی مسلمان شرابی شراب پی گیا ہے، حضرات جوا کھیلن والا جوا کھیلدا ہے پیا، اور قتل کرن والا قتل کردا ہے پیا، جھوٹ بولن والا جھوٹ بولدا ہے پیا، فراڈ کرن والا فراڈ کردا ہے پیا، تے اینے قید نو رٹیا ہویا ہے کہ لا تک نہ تو من رحمت اللہ، میں تے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ پاک نے مینوں آپ ہی اپنی رحمت دے نال جہنم تو بچا لوے گا۔ اے خوش فہمی سی یہودیاں نو، حضرات اے خوش فہمی سی عیسائیاں نو، اج دے مسلمان جڑے گناہ کرتے زنا کرتے ڈاکو چور لٹیرے، انہاں دے ذہن اندر بھی یہ خوش فہمی پہ گئی کہ اسی آخر الزمان پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا اسی جہنم اندر جا سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، اے یہودی کی اندے سن اسی جہنم اندر نہیں جانا، عیسائی کی اندے نے اسی جہنم اندر نہیں جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور کائنات دے لوگوں انہاں نے کیا اللہ نال عہد کیتا ہے، اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تانوں جہنم اندر نہیں سٹاں گا۔ آقا فرماندے نے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اینا کیا اللہ کو وعدہ لیا سی کہ اللہ سانو جہنم میں نہ سٹے؟ فرمایا میں بکواس کرتے ہو پہ، اور جیڑا بندہ گندے کام کرے گا، بدعمالیاں کرے گا، اور یہودی ہوئے عیسائی ہوئے، حضرات میں معذرت نہ عرض کرنا مسلمان ہوئے، گندے اعمال کرنے والا کتھے جائے گا؟ بولو کتھے جائے گا؟ جہنم دے اندر جائے گا۔ اے اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا نبی پاک دی آمد تو پہلا اے یہودی تے عیسائیاں دے مناظرے ہوندے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا من کسب، صدقے جا اللہ تیرے قرآن کو اللہ نے بند کر دی تھی، اور یہودیوں عیسائیوں بلا من کسب سیئاتم وَاحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ اور جڑا بھی بدعمالیاں کرے گا، اللہ اور دے نبی دیاں نافرمانیاں کرے گا، رب کائنات فرما دے نے فَأُولَئِکَ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ ایسے بندے، ایسے مرد، ایسیاں عورتاں، اور قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو جہنم اندر عذاب دے دے گا۔ فرمایا نے غلط فہمی اتنا رویا دے، جو بھی بدعمالیاں کرے گا، حضرات پھر انہاں دے اندر ایک اور بیماری سی، یہودیاں اندر اور عیسائیاں اندر نبی پاک دی تشریف لے آوری تو پہلا ایک بہت بڑی بیماری سی، وہ کی سی؟ اللہ کے قرآن نے وہ بھی نقل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے یہودیاں تے عیسائیاں دا عقیدہ کی سی اور ایک کام کی کرتے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، انہاں دے وچوں ایک جماعت دی سی کہ جیڑی جماعت اللہ دی کلام نو سندی سی، اللہ دی کلام نو سنتی سی، یعنی تورات بھی سنتے سن اور انجیل بھی سنتے سن۔
سنن تو بعد ایک ہی کرتے سن. فرماتے نے ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوا وهم یعلمون. حالانکہ انہوں پتہ بھی ایسی کہ اللہ دی کتاب آ کہہ رہی ہے، لیکن اے دے باوجود اے اللہ دی بات نو سنن دے باوجود اے اللہ دی بات دا اللہ دی بات دے تے عمل نہیں سن کردے، عمل نہیں سن کرتے. آج بھی حضرات قرآن کہہ رہے ہے، اللہ دی پیاری کتاب کہہ رہی ہے نماز پڑھو، لیکن مسلمان کئی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں بے نماز، قرآن سنتے بھی نہیں، اے باوجود بے نماز. قرآن کہہ رہے زنا نہ کریا دے، اے دے باوجود آج اس معاشرے پاکستان دے اندر جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، قرآن بھی سن رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اے دے باوجود اے قرآن سنن دے باوجود بھی ظالم جھوٹ پہ بول رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا، اے دے باوجود اے شرک کرتا ہے پیا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ دے اگے سجدہ کرنا ہے، کسے غیر دے اگے سجدہ نہیں کرنا، اے دے باوجود اے غیراں دے اگے سجدے کرتے ہیں. قرآن بھی سنتا ہے پیا، قرآن بھی پڑھتا ہے پیا، اے دے باوجود کتاب و سنت دی مخالفت کرتے ہیں. اے یہودی کی کرتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ دی کلام نو سنتے بھی، لیکن اے دے باوجود حق نو سنتے بھی، حق نو سنن دے باوجود بھی اے دے اوتے عمل نہ کرتے. ایک ہور ایک ہی کام کرتے، اے نہ کاغذ لے لینا، کہ کاپی لے لینی، اے نہ پینسل پکڑ لینی اور قلم تو آد پکڑ کے کی کرنا، اے نہ لکھنا شروع کر دینا. اے لکھتے جا رہے ہیں تے اگے کی لکھ دینے عند اللہ، جڑی تحریر اللہ دی طرفوں میں. آج دے کیا کئی پیر، کئی مفتی، کئی جناب، کئی علماء حضرات، کئی علماء فتوے لکھ دینے پہ کہ حلالہ کراؤ. مثال دے طور پہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق 3 ہو گئی ہے، ہون کی کرنا ہے، ہون جناب حلالہ کراؤ. کیا یہ علماء فتویٰ نہیں لکھ رہے؟ کیا یہ کتاب و سنت دی مخالفت نہیں کر رہے؟ حالہ نبی محترم نے کی فرمایا اوے حلالہ کرن والے اٹھے اور حلالہ کران والے اٹھے اللہ دی لعنت ہوئے. واضح حدیث بھی موجود ہے، اے دے باوجود اپنی مرضی کر رہے ہیں. یہودی عیسائی کی کرتے اپنے کول تحریر کرتے حضرات، اپنے کول نبی پاک دی آمد تو پہلا تحریر کر دے تے نال آندے ایک کتاب کتھوں نازل ہوئی ہے اللہ کی طرفوں. اللہ پاک نے انہاں دا رد کیتا، اور رد کیویں کیتا ہے آئیے ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اپنے کولوں لکھ دے اور لکھن تو بعد کی آندے ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اللہ کی طرفوں نازل ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ لکھ دے کیوں سن لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا جا فتویٰ لے کے نہ تے تھوڑے جا پیسے بٹور لئیے، پیسے لے لئیے. حضرات اے نہ پیسے دی خاطر نہ یہودیاں دیا علماء نے نہ حق سمجھیا
اینا حق نو چھپایا اور باطل نو اوپر کیتا، اس واسطے کہ سامانن قلیلا، تاکہ تھوڑی بہتی رقم جڑی ہے بٹور لئی جائے۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی فرمایا ہے، اے میرے محبوب جی فوائل اللہم فوائل اللہم، میں منت کر کے بھائیو مانو پہنو، میں سب کے عرض کراں گا فتوہ لو علماء دیوبندوں، فتوہ لو علماء بریلوی تو، فتوہ لو علماء اہل حدیث دے کولو، تینہ کولو فتوے لے گے، ایک منت انہاں کے کر لو کہ مولوی جی اے فتوہ دیا جے، پر فتوہ دیا جے این اللہ دے قرآن دے مطابق اور نبی پاک دے سچے فرمان دے مطابق۔ او فتوہ دیوبندی دا ہوئے قرآن دے مطابق، حدیث دے مطابق، سر اکھاں دے آپیا مننا واسطہ کرنا۔ او فتوہ بریلوی مولوی دا ہوئے اگر کتاب و سنت دے مطابق ہوئے، آپو الحمدللہ سینو قبول کرنے۔ اور میرے بھائیو اے نہ سوچیا کرو کہ بریلوی ہے دیوبندی ہے، نہیں، خود ہی چھٹی ہے تو اللہ دی مہربانی نہ۔ اور دی وجہ کی ہے کہ ساڈا ترنا امتیاز ہی ہے کہ اللہ دے قرآن دی بات مننی ہے اور نبی پاک دے فرمان دی بات مننی ہے، وہ جتھوں بھی سانو مل جائے، کوئی ایسی دروازے نہیں بند کرتے۔ میں تمام دوست آگے گزارش کراں گا کہ خدا را جی میں اسی اپنے مقتدیاں نوں چھٹی دیتی ہے، تسی بھی چھٹی دیو حضرات، فیصلے آپے ہو جان کہ اللہ دے قرآن کی بات کدھروں ملتی ہے، نبی پاک دے فرمان کی بات کتھوں ملتی ہے، جتھوں ملے لے لو۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی فرمایا ہے اینا یہودیاں دے عیسائیاں دے بارے جنہاں نے تحریر کر کے لکھیا ھذا من عند اللہ، اے اللہ کی طرفوں پیغام آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالظَّالِمُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اور تواڈے ہاتھ ہلاک ہو جان، برباد ہو جان، تساں اپنے ہتھاں دے نال تحریر کیتا ہے، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اے فتوے لے کے اپنے پیسے لے کے اپنی جیباں چ پان والو، اللہ کرے تہاڈا مال بھی برباد ہو جائے۔ جنہاں نے اللہ کے قرآن کی مخالفت کی تھی پیسے نہیں کھاتا، فرمایا کہ وہ دا مال بھی ہلاک اور دی دولت بھی ہلاک، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فرمائے کم کرنا حضرات، کم کرنا نہیں کرنا۔ اے نبی پاک دی آمد تو پہلا دے حالات سن۔ آقا فرماندے نے اینا یہودیاں دے عیسائیاں دا ہور عقیدہ کی ہے، آئیے ذرا سن سن میرے پائیو، اور دیوار تے لکھنا آسان ہے کہ مرحبا یا رسول اللہ، جی آیا نو یا رسول اللہ، میں عرض کرنا وا ضرور لکھ، پر تینوں رب دا واسطے اور نبی دی آمد تو پہلا دے حالات بھی پڑھ، غور بھی کر تے اپنے ضمیر نو بھی جھنجھوڑ، کیا جڑے حالات نبی دی آمد تو پہلا لوگ عمل کرتے سن، کیا میرے اعمال بھی انہاں دے برابر تے نہیں؟ کوئی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا؟ سوچو، سوچ کے فیصلہ کرو یارو، سوچو، سوچ کے فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ میری بات ہی آخر ہے کہ میں بات کر دیتی ہے بس ٹھیک ہے جی انہیں بات اسی میری بات مان لئیے، نہیں، میں جھوٹ بول سکنا حضرات، اور نبی دا امتی کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن سب تو سچی بات ہے اللہ دے قرآن دیے، نبی پاک دے فرمان دیے، جتھوں ملے لے لو۔
اللہ پاک نے فرمایا ہن یہودیاں تے عیسائیاں دا عقیدہ ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اے یہودی تے عیسائی کی آندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اے آندے سن یہودی کہ عزیر جڑا ہے رب دا بیٹا ہے. عیسائی آندے نے اسی تواڈے تو پیچھے کیوں رویے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اے عیسائی کہنے لگے اور یہودیو تسی جھوٹ بول دے ہو، عزیر رب دا بیٹا نہیں بلکہ عیسیٰ بن مریم رب دا بیٹا ہے. عیسیٰ بن مریم جڑا ہے رب دا بیٹا ہے. ادھر مسلمان نے کیا گیا اور یہودیو تسی بھی جھوٹ بول دے ہو، عیسائیو تسی بھی جھوٹ بول دے ہو. آؤ میں دساں گے رب دا بیٹا کون ہے. آندے نے محمد کون نور من نور اللہ. آندے نے کہ نہیں؟ کئی میرے بھائی آندے ہیں نورم من نور اللہ. یہودیو تسی بھی جھوٹ بول دے ہو، عیسائیو تسی بھی جھوٹے ہو. اور اگر کوئی رب دا بیٹا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اب وہ اللہ پاک نے انہاں دی نفی کی تھی. اور یہودیو تے عیسائیو قولهم بافواہہم قولهم ازبانی قولهم بافواہہم، اے نبیاں منہ دیاں باتاں نے محبوب جی. اللہ پاک دے قرآن نے کی گیا ہے فرمایا نانا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کلہی اللہ ہے، کلہی اللہ ہے، کلہی اللہ ہے، ایک کوئی اللہ ہے. اور پھر کی کہنے لگے کافر یہودی اور عیسائی اے پھر ہور پاسے آئے. آندے کینے لقد کفر الذین قالوا، دل کرتا صرف اللہ دے قرآن دا سادہ ترجمہ کریے تاکہ سمجھ لگے بات دی. حضرات آندے ہونا چنگا زمیندار ہوئے جڑا پارے نہ چھٹے تے جڑا حال بان لگیا پارے چھڈی آوے اونوں زمینداراں دے نکما ہی ہے. اینوں اج تک حال بان دا بھی نہیں پتہ لگا. پارا نہیں چھڈنا، بات کو سمجھو پیار دے نال، محبت دے نال. اور یاد رکھ لو ایک دوسرے کو نفرت نہیں کرنی بلکہ کوئی بریلوی عقیدے دا ہے علمی آکھنا میرے تسی بھائی ہو، دیوبندی ہے میرے تسی بھائی ہو، اور اہل حدیثو تسی آکو تسی ساڈے بھائی ہو. ایک دوسرے نو بھائی کہتے پکارو اور آپ ایک میز اتے بیٹھ جائیے تے سامنے اللہ دا قرآن رکھ دئیے، سامنے بخاری رکھ دئیے. جو اللہ دا قرآن کہے گا، جو بخاری کہے گی اس بات اتے آمنا و صدقنا کہہ دئیے. اور جیڑی بات قرآن نہ کھے، نبی پاک دا فرمان نہ کھے، اس بات نو رد کر دیو. اے دا معنی ہے انہیں نبی پاک دی آمد نو مننے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کافر کی آندے نے پہ یہودی عیسائی اللہ کا قرآن نقل کر رہے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ. ایک کافر کی آندے نے کہ بے شک اللہ کون ہے، هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ عیسیٰ بن مریم جیڑا ہے اے اللہ دی ذات دے نال ہی ملیا ہویا ہے. یعنی کہ بیٹا نہیں ہوا، ایک بیٹا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وقال المسیح، اللہ پاک دے نبی حضرت عیسیٰ نے آنکھ تک پاک ذرا سنو محبت دے نال، پیار دے نال. اللہ پاک نے فرمایا اور بول میرے پیارے عیسیٰ، اور بول میرے سونے عیسیٰ، انہاں نو کہہ دیو وقال المسیح، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم.
اور میرے سونے عیسیٰ بول انہاں دی چھاتیاں تے چڑھ کے عبد اللہ انہاں نو آگو کے بندگی کرو ایک اللہ دی، ایک اللہ نو پوجو ربی وہ میرا رب ہے، میں او دا پتر نہیں، وہ میرا خالق ہے، میں او دا بیٹا نہیں، وہ میرا مالک ہے، میں گونا مملوک ہاں، وہ میرا خالق ہے ربی تے میں گونا میں او دی مخلوق ہاں، وہ میرا دادا ہے، وہ مینوں عطا کردا ہے تے میں کھانا کھانا وا، فرمایا ربی و ربکم، اوہی میرا رب ہے تے اوہی تہاڈا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری عیسیٰ علیہ السلام نے بات فرمائی، اور اگے کی فرمایا اے میرے عیسیٰ انہاں نو دس انہاں عیسائیاں دیا اور گرجیاں دے اندر جا کے انہاں نو ہلا کے کہے، انہاں نو جگا کے کہے، انہاں نو آکھو انہو من یشرک، ہائے میں قربان جاواں اس آیت نے مینوں ہلا دیتا ہے، انہو من یشرک باللہ، اور کائنات دے لوگوں جڑا اللہ دے نال شرک کرے گا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کرے گا او دے اتے اللہ نے جنت نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور فیض آبادیہ اللہ تینوں فیض عطا فرمائے، قرآن سن کے اللہ تینوں فیض عطا فرمائے، پیغمبر دا فرمان سن کے میں تیرے اگے عرضاں کر رہا، میرا تو بھائی میں تیرا بھائی، تو میرا دوست میں تیرا دوست، نبی دی آمد تو پہلا اے لوگ شرک کرتے سن، اللہ پاک نے عیسیٰ دی زبانی کہلوا دیتا ہے، انہو اے میرے سونیا کہہ دے یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ہائے میں قربان جاواں، اور غیرانو مشکل کشا کہنے والے اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے دے اتے جنت نو حرام قرار دے دیتا ہے، ایدہ ٹھکانہ کتے ہوئے گا وَمَأْوَاهُ النَّارِ، ایدہ ٹھکانہ جہنم اندر ہوئے گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور دنیا جہان والے جڑا ظلم کرے گا انہاں ظالماں دا ٹھکانہ جہنم اندر ہوئے گا، پر من انصار، اور جدو اے جہنمی جہنم اندر جان گے یارو انہاں دا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا، انہاں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ میں قربان جاواں حالی نہیں سمجھے نبی پاک دی آمد تو پہلا انہاں دے حالات کی نے، اللہ دے قرآن دا اور مقام نور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد، اے آندے سن تین الہ نے، تین الہ نے یارو، اے آندے نے تین الہ نے، میں ایک تفسیر دی کتاب اندر پڑھیا ہے انہاں دے تین الہ جڑے نے، ایک جبرائیل بھی انہاں دا الہ، دوجا الہ انہاں دا عیسیٰ، اور تیجا الہ انہاں دا سیدہ مریم صدیقہ، اے تین انہاں دے الہ سن، عیسائیاں دے یہودیاں دے ہو سن، اور عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اگے رکھا ہے،
لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ. ان رب کائنات نے کی فرمایا اوے عیسائیو چپ ہو جاؤ، میرا نبی آ گیا ہے، میرا رحمت للعالمین آ گیا ہے، میرا سونا تے لاڈ پیغمبر آ گیا ہے. ان انہاں دی زبانوں سنو عیسائیو. فرمایا عیسائیو سنو، وما من الہ وما من الہ الا الہ واحد. اور کیا کہ سادہ الہ کلائیے نبیاں کیا کیا سادہ الہ بولو سادہ الہ کلائیے سادہ رب کلائیے. عیسیٰ بھی آ گیا سادہ رب اللہ ہے، اور جناب عزیر نے آ گیا سادہ رب اللہ ہے. موسیٰ بھی آ گیا سادہ رب ایک اللہ ہے. میرے محمد نے کی فرمایا سادہ رب ایک کلائیے. اور پھر یہودی عیسائی مناظرے کر دے، بحثاں کر دے، انج محفلاں لگ جاندیاں، اور بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہبر، بڑے بڑے رہنما ایک کتاباں اٹھائیاں ہوندیاں آ جاندے اور مناظرے کرنا شروع کر دیندے. آندے کی وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اج بیٹھے ہوندے آندے کیے یہودی آندے کہ عیسائی کچھ بھی نہیں، عیسائی کچھ بھی نہیں، اے دے جہنمی نے اے کچھ بھی نہیں. عیسائی آندے لوگوں اے یہودی جھوٹے نے اسی سچے آ، اور جناب عیسائی آندے اسی سچے آ اے جھوٹے نے. میں قربان جاوا انہاں دے وڈے وڈے مناظرے ہوندے. اللہ پاک نے فرمایا ان عوام کی کر دی، عوام ان کی کر دی جڑے ہلاک ہون دے. عوام نو یا کیے نا کہ یار ایک اللہ بھی پوجا کر. ساڈے مولوی بھی آندے نے کہ داتا صاحب بھی کر دے. انہاں نو آکھیے رب کے سجدہ کر، آندے نے جناب تے ہو نہیں سکدا. او کی کردے سن اتخذوا، دل کرتا قرآن ہی پڑھیے انشاءاللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اے یہودیاں تے عیسائیاں دی جڑی قوم ہے او کی کر دی آندی گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ تو علاوہ وہ اپنے پادریاں نو حاجت روان دے. یہودیاں دے رہبر جڑے نے یہودی انہاں نو حاجت روان دے. نبی پاک علیہ السلام نو پوچھا گیا کہ سونیا اور رب دے نشان انہاں نو من دے. میرے محبوب فرمان لگے او میرے پیارے عبداللہ بن سلام ایک بات تے دسنا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جدوں کوئی عیسائیاں دا پادری حلال چیز نو حرام آندا سی کیا مانتے سو کہ نہیں؟ جی مانتے سا. فرمایا اتنا رب کہ اللہ نے جڑی حلال چیز کیتی ہے انہوں کوئی غیر حرام آکے تے یاد رکھ لو نے اللہ دے نال شرک کیتا ہے. ایسی انہاں لوکاں دا حال. اللہ پاک نے فرمایا او مومنو یا ایوہ الذین، میرے نبی آئے نے، میرے محبوب آئے نے، میرے سونے آئے نے تے انہاں نے کیا گیا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والیو حلال کھایا کرو. لیکن انہاں جو اکثر لوگ کہتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون
یصدون عن سبیل اللہ، انہیں جو اکثر اندے نے کہ حلال چیز نو حرام کر کے کھان والے فرماندے نے اے جناب باطل چیزاں نو اے حرام چیزاں نو اے کھا کے اپنے پیٹاں نو پال دے نے۔ ایسی نبی پاک دی آمد تو پہلا انہاں لوگاں دے حالات حضرات بات سمجھ آئی کہ آپ دی آمد تو پہلا جدو آپ تشریف لے آئے 12 ربیع الاول میں چلو کہہ لو، اس تو پہلا دے حالات اور ہون شیشہ پھڑ کے اپنا چہرہ ضرور ویکھیا ہے۔ شیشہ کیڑا؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن این ترجمے والا کھول لو تے پڑھ لو تے اودوں دے حالات تے اج دے حالات تے غور کر کے اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں اور تساں نوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔